حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدمے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے میں ہلاک کر لیں گے کہ ایمان نہیں لا رہے۔ میں اس کو شدید ڈپریشن میں ہوں کہ اب کیا ہونے والا مجھے نظر آ رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر ہلاکت اور بربادی آنے والی ہے اہل عرب، اس کا میں آپ کو کوئی اندازہ نہیں بتا۔ ہولوکاسٹ کے لیول کا 60 لاکھ یہودی اسی صدی میں قتل کیے تھے، 60 لاکھ۔ نبوکدنضر کو تو بھول جائیے، وہ 2500 سال پرانی بات ہے، 600 قبل مسیح کی بات ہے، 2587 برس پہلے کی بات ہے آج سے، 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر نے جو ہے وہ ہلاک کیا تھا بے شمار یہودیوں کو، 6 لاکھ کو، اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا تھا بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا، اور بیبیلونیا میں اس نے وہاں پر اسیری میں رکھا۔ پھر ٹائٹس نومی نے ہلاک کیا تھا، وہ بھی 70 عیسوی کی بات ہے، 1930 برس اس کو بھی ہو گئے۔ بابا یہ تو اس صدی کی بات ہے، مڈل آف دی 20th سینچری، ہولوکاسٹ، 60 لاکھ یہودی قتل۔ اب یہودیوں کے بعد وہ تھی سابق امت مسلمہ، موجودہ امت مسلمہ محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہی سزا آئے گی۔ اللہ کا قانون فرام نیشن ٹو نیشن چینج نہیں ہوتا، قانون ایک ہی ہے۔ آج شروع ہی میں نے حوالہ دیا تھا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ بہرحال عالم عرب کی تو جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب آئیے دوسرا، پاکستان کے لیے عذاب ادنا 1971، لیکن بہرحال تھا ادنا ہی، اگرچہ بہت بڑا عذاب ہم پر، اتنی بڑی شکست کا کلن کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگا، دشمنوں نے بغلیں بجائیں، 2 قومی نظریہ بھی ہم نے غرق کر دیا ہے خلیج بنگال میں، اور یہ کہ پاکستان، مشرقی پاکستان نے نام بھی بدل دیا۔ 43,000 ہمارے ریگولر آرمی کے لوگ، جوان سے لے کر اور جرنیل تک ان کے قیدی بنے، 50,000 more سویلین ان کی قیدی ہے۔ کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا، ان کا مورال آسمان پر، ہمارا مورال پاتال میں آ گیا۔ بہت بڑی شکست، بہت بڑی شکست، عذاب الادنا، لیکن مجال نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سبق اس سے حاصل کیا۔ اب اس کو 30 برس ہو گئے، اور 29 تو ہو گئے، کوئی فرق ہے ہمارے لیل و نہار میں؟ تو ہمارے رات اور دن کے انداز میں کوئی فرق ہے؟ ہماری دلچسپیوں میں کوئی فرق آیا؟ ہم نے اللہ کی طرف کو رجوع کیا؟ ہم نے انفرادی یا قومی سطح پر کوئی توبہ کی؟ جمی جنبت محمد، معلوم ہوتا ہم سے کوئی اثر نہیں۔ اب ہم اس عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اللہ کا کرم کوئی ہو جائے وہ بھی کوئی دوسری بات ہے، اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، اللہ کا ہاتھ کسی نے باندھا نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ جو 2 اشعار ہیں کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا پورا امکان ہو جو پیشن گوئیاں آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اگرچہ ایک جو اہم تجزیہ نگار ہے سیاسی کالم نویس، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ در حقیقت اس قسم کی پیشن گوئیاں بھی پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ کے ہتھیار ہیں، اور ایک اہم بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ قابل توجہ بات ہے یہ کہ یہ ساری پیشن گوئیاں امریکہ سے آتی ہیں۔ کسی جاپانی مصنف نے نہیں کہا، کسی جرمن نے نہیں کہا، کسی برطانوی نے نہیں کہا، کسی فرانسیسی نے نہیں، کچھ سب امریکہ سے آتے ہیں۔ اور امریکہ کا ہمیں معلوم ہے کہ فرنگ کی لگے جہاں پنجائی یہود میں تو ہو سکتا ہے واقعتاً، اس لیے کہ اس پر جو بہت زیادہ اس وقت زور ہو رہا ہے ابلاغ ذرائع ابلاغ میں، پاکستان سے فیل اسٹیٹ، ناکام ہو گیا، بیکار بنا، کیوں بنا، غلط بنا، اور ہمارے ہاں کی بہرحال ایک نمایاں شخصیت ہے جس نے کھل کر کہہ دیا بہت بڑی غلطی تھی پاکستان کر گیا۔ یہ صورتحال جو ہے ایک تجزیہ یہ ہے کہ یہ سب کی حقیقت ہمارے خلاف میڈیا وار ہے، ہمارے خلاف نفسیاتی جنگ ہے، ہمارے اندر جو ہے زندہ رہنے کا عزم ختم ہو جائے، ان پیشن گوئیوں کے بار بار ہیمرنگ ہوتی رہے دماغ کے اوپر تو وہ جو قوت ارادی ہے وہ چھپی جائے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن میرا تجزیہ تو آج سے بہت پہلے کا، ان پیشن گوئیوں سے بہت پہلے کا۔ اگر یہاں اسلام نہ آیا تو یہ منطقی اور لازمی نتیجہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے، اگر کے ساتھ مشروط ہے، اور ایک بہت بڑا اگر یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 93 میں میری کتاب چلتی ہے، تفصیلی چیزیں لکھ چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بھی کروڑوں قتل، غصہ جتنا ہندو کو ہمارے خلاف اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی جو RSS کے گرو نے جو حضرت سرائی کی ہے اخبارات میں آ رہا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی گو ماتا کے کپڑے کرا دیے،
ہم سے بڑا مجرم ان کی نگاہ میں کوئی نہیں. اور اس وقت دنیاوی اعتبار سے جس قدر بلندی پر وہ ملک جا رہا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے. بہرحال یہ بات اٹل ہے اپنی جگہ پر کہ ہماری جو ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور فیٹ از ہینگنگ ان دی بیلنس. ترازو کے اندر جو ہے یہ ہماری قسمت جو ہے وہ ادھر یا ادھر، پلڑا ادھر ہو گیا تو بچ جائیں گے، پلڑا ادھر ہو گیا تو ہلاکت. اور عالم عرب کے بعد نمبر 2 کی ہلاکت جو ہے وہ مسلمانوں نے پاکستان کا مقدم بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ معاملہ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کا. اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کو جو ہوا پاکستان پر اور ہندوستان پر، اس لیے کہ ہندوستان ہی کا ایک خلاصہ ہم نے پاکستان کی شکل میں نکالا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر رجوع الی القرآن کی دعوت اور تحریک بڑی شد و بد سے شروع. اگلی آیت سورہ سجدہ کی اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے یاد دہانی کرائی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی وہ اس سے اعراض کرے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. یہ جو ہے ایک طرف تو عربوں پر ہے، عربوں کی تو اپنی مادری زبان میں قرآن ہے، لہذا ان پر تو سب سے بڑی حجت اللہ کی ہے. باقی پوری دنیا کے اندر رجوع الی القرآن کی تحریک جو ہے وہ ہندوستان میں چلی تھی، جو اپنے نقطۂ عروج کو پاکستان میں پہنچی. یہ ذرا اچھی طرح تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجیے. مسلمانوں کا خاص طور پر ہندوستان میں قرآن سے تعلق منقطع ہو چکا تھا. قرآن تو بس ثواب سے پڑھنے کی سمجھنے کی چیز تھی نہیں. عربی زبان یہاں جانتے ہی سے لوگ، سرکاری زبان فارسی تھی، فارسی ختم ہوئی تو انگریزی ہو گئی. تو فارسی جاننے والے لوگ تھے، انگریزی پڑھنے والے لوگ بھی بعد میں ہو گئے. انگریز کے آنے کے بعد عربی کوئی نہیں آتی. قرآن پڑھ لو ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کر لو، ختم قرآن بس. آج سے 300 برس قبل تقریباً شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی طرف رجوع کا ایک غلغلہ بلند کیا، بڑی زبردست دعوت. اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جو اس وقت کی سمجھیے کہ سرکاری زبان. پھر ان کے 3 بیٹوں نے، یہ ایک خاندان کا اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام. شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ فتح الحبیر، شاہ عبد العزیز نے تفسیر اردو میں لکھی، تفسیر عزیز. شاہ عبد القادر نے بامحاورہ ترجمہ کیا، حواشی لکھے مجھے قرآن. شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ. یہ تحریک رجوع الی القرآن شروع ہوئی ہے اور خاص طور پر یوں سمجھیے کہ 1807 1808 کے آس پاس پورے زور شور کے ساتھ یہ اور قرآن کی طرف رجوع کی ایک تحریک شروع ہوئی. پچھلی صدی کا درمیانی حصہ زیادہ گزر گیا 2 عسکری تنظیموں اور تحریکوں میں. پہلی تحریک تھی شہیدین کی، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید. دوسری ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ بغاوت کی انگریز کے خلاف 1857 کی. لہٰذا اس کے دوران علمی کام نہیں ہو سکتا. جب عملی تحریکیں چل رہی ہو اور کچھ تو خون کے بازار گرم ہو، ظاہر بات ہے کہ علمی کام تو نہیں ہوتا. البتہ جب انگریز سیٹل ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ فیٹ اکمپلی جسے کہتے ہیں فرینچ میں، جب تو تقدیر ہے یہ اب ہے، اب بات ماننا پڑے گا، انگریز کی اس چھت کے نیچے رہنا پڑے گا. تو اب ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلے کو خاص طور پر سب سے بڑی تحریک جو ہے وہ سید احمد خان نے دے دی. انہوں نے مغربی نظریات کے تحت غلط تشریح اور تعبیر قرآن مجید کی کرنی شروع کر دی. قرآن کو انگریز کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے جو چیزیں انہیں پسند نہیں تھی ان کو تراش خراش کے نکال دی. جن کوئی وجود نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے. انسانوں ہی میں مشتعل مزاج لوگوں کو جن کہتے ہیں. فرشتہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ فورسز آف دی نیچر ہے. سائنس کی اصطلاح ہے فورسز آف دی نیچر. یہ ہے کہ ایک کشش ثقل ہے، یہ بھی ایک فرشتہ ہے. بس حرارت ہے، بجلی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ فرشتے، ان کا کوئی تشخص نہیں. قرآن بھی محمد کے اپنے دل سے برآمد ہوا. کوئی جبریل کو میں نہیں مانتا. جبریل ہمیں قرآن و پیغام نبی خواہم ہما گفتار معاشوں کا قرآن کے مندار. یہ معجزے کچھ نہیں ہے، خام کا لوگوں نے معجزہ سمجھ لیا ہے. وہ تو مد و جزر تھا، سمندر جو ہے وہ جزر پر تھا، اترا ہوا تھا. حضرت موسیٰ نکل گئے. جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا، غرق ہو گیا. جو یہ سمجھتے معجزہ ہو گیا. یہ جو تھا یہ اسٹرائکنگ جو ہے، جیسے کہ کسی کو چبھو دیا جائے
تب علماء ہوش میں آئے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے قرآن کی تعلیمات کو وقف کیا جا رہا ہے، اسلامی عقائد کے بخشے ادھیڑے جا رہے ہیں۔ سر سید کے بارے میں یہ بات جان لیجیے کہ میں انہیں ایک نہایت مخلص مسلمان قوم پرست سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کے بہت خیر خواہ تھے، بھلائی ان کو جو بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے، مسلمانوں نے ہند کی خود اس کے ساتھ انہوں نے اٹھا، لیکن اس معاملے میں وہ بہت بڑی گمراہیوں کا آغاز کرتے۔ اس کے رد عمل میں پھر تفاصیل آنی شروع ہوئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے موضع القرآن کا جو ترجمہ تھا شاہ عبد القادر صاحب کا، اسے اپڈیٹ کیا کہ 100 برس گزر گئے ہیں تو اردو زبان کا محاورہ تبدیل ہو گیا ہے، لہذا وہ تبدیلی محاورے بدلے ہوئے محاورے۔ پھر شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حواشی مکمل کیے۔ 5 پارے کے شیخ الہند کے تھے مولانا محمود حسن صاحب کے، باقی 25 پارے کے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کا بیان القرآن آ گیا، اور بیان القرآن سے 3 اور نکل آئی تفسیریں۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی کی تفسیر آ گئی، مولانا ادریس کاندھلوی کی معارف القرآن آ گئی، مولانا شفیع جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف الدین اور آ گئی، اہل حدیث کی اپنی تفسیریں آ گئی، بریلوی حضرات کی اپنی آ گئی۔ ترجمہ کیا مولانا احمد رضا خان صاحب نے، اس پر حواشی جو ہے مفتی نعیمی صاحب کے آئے ہیں، ہر مسلک کی بے شمار تفسیریں آ گئی۔ لیکن دوسری طرف سر سید کی جو اولاد ہے، مانوی اولاد، ان میں قادیانی بھی ہے، لاہوری خاص طور پر مولوی محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ اور اردو ترجمہ بہت پاپولر ہوا۔ پھر اسی طریقے سے علامہ مشرقی کی تفسیر کا انداز تھا، چکرالوی کی تفسیر تھی، غلام احمد پرویز کی تفسیر تھی، یہ تمام سر سید کا گویا کہ یہ ان کی ضروریات ہے۔ تو لیفٹ پر میں رکھتا ہوں، یہ گویا کہ بایاں بازو ہے، سر سید، علامہ مشرقی، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکرالوی، مولوی محمد علی لاہوری، یہ ہے کہ جو یعنی ضل ضلالا بعیدا، جو گمراہی میں اب ایسے قرآن کے نام پر گمراہی آئی۔ اور دوسری انتہا پر شیخ الہند اور ان کا ترجمہ، ان کے حواشی، مولانا اشرف علی تھانوی ان کی تفسیر، پھر اس کی 3 تفسیریں اس کی، اور پھر یہ کہ اہل حدیث مولانا جو تھے ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر، اسی طریقے سے احسن التفاسیر، یہ بھی اہل حدیث حضرات کی مختلف تفسیریں آئی ہیں، اور پھر یہ کہ بریلوی حضرات کی تفسیر۔ درمیان میں 3 شاخیں پیدا ہوئی، یہ ہوتا ہے نا ہمیشہ، ایک انتہائی ایک انتہائی، درمیان میں 3 اور شاخیں پیدا ہوئی۔ ایک تھی علامہ اقبال کی شاخ، جنہوں نے اگرچہ وہ مفسر نہیں ہے لیکن قرآن مجید کے مفاہیم کو اپنے کلام میں جس طرح کھلو دیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے مفسرین لوہا ماننے پر تیار ہو گئے آمدہ۔ اور ڈاکٹر اقبال کی پھر اسی فکر کی مزید آگے بڑھایا ہے ڈاکٹر رفیع الدین نے، قرآن اور علم جدید، یعنی جدید نظریات اور سائنس کے حوالے سے قرآن کا مطالعہ، پھر قرآن کے حوالے سے جائزہ اور تجزیہ کہ ان نظریات میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کو اختیار کرنا، غلط کو رد کرنا۔ بہت بڑا کام، بہت بڑا کام، بہت بڑا کام۔ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، قرآن مجید جو حرکت پیدا کرنا چاہتا ہے، انقلاب، اقامت دین کی جدوجہد، اس پر مولانا ابوالکلام آزاد آئے، حزب اللہ قائم کی بیعت کی بنیاد پر، پھر اسی کو لے کر آگے چلے ابو العلا مودودی، تفہیم القرآن اور جماعت اسلامی قائم کی۔ اور تفہیم القرآن جتنی پھیلی ہے دنیا میں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، بہت بڑے پیمانے پر ہے، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس کی جو یوں سمجھیے کہ جو حلقہ ہے وہ بہت۔ پھر ایک قرآن کے نظم کے حوالے سے، قرآن کا اپنا فکری اسلوب استدلال کا، مولانا فراہی اور مولانا اسلامی۔ یہ نوٹ کیجئے، میں نے ان شاخوں کو تو چھوڑ دیا، سر سید اور اس کی ضروریت کو تو ایک طرف کر دیجئے، وہ تو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے، وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا، ضلوا فاضلوا، وہ گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ لیکن ادھر داہنی طرف جو علماء ہیں، علماء حقانی، ان کے حوالے سے درمیان میں یہ 3 شاخیں، ان 4 سے میں نے کسب فیض کیا ہے۔ اور یہ رجوع القرآن کی تحریک جو پاکستان میں چلی ہے، اس میں یہ 4 نڑییں آ کر جمع ہو گئی۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک تالاب ہے، اس میں 4 طرف سے پانی آ رہا ہے اور ایک طرف سے نکل رہا ہے۔ ایسے تو یہ ہے نا کہ اب تربیلا ڈیم میں پانی آ رہا ہے دریائے سندھ کا، لیکن دریائے سندھ بھی ہو سکتا ہے کئی شاخوں میں آ رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوش بھی ہو سکتا ہے 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے۔